أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ نؤتا مثل ما اوتی رسل اللہ، یہاں تک کہ ہم بھی وہی چیز دیے جائیں جو اللہ کا رسول دیا گیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر بستی میں ہم اس بستی کے سرداروں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف مکر و فریب کے جال پھیلاتے ہیں۔ وہ کس طرح کے مکر کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک چال یا ایک مکر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ویسے تو وہ ایمان ہرگز نہیں لانا چاہتے تھے، اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ اگر وہ چیز ہمیں بھی دی جائے جو رسولوں کو دی گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایک بہانہ تھا ان کا، یا ایک مکر اور سازش تھی گمراہ کرنے کی لوگوں کو کہ ہم تو ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے یہ، جس طرح رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر فرشتہ نازل ہوتا ہے، وحی لے کے آتا ہے، اسی طرح فرشتہ ہمارے پاس بھی آئے، اور جس طرح نبی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اسی طرح کی کتاب ہمیں بھی دی جائے۔ اگر ایسا ہو پھر تو ہم ایمان لاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ یہ اس مکر اور فریب کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی بستیاں ہیں ان کے جو اکابر مجرمین ہیں، ہم ان کو انبیاء کا دشمن بنا دیتے ہیں، اور وہ دشمن بن کے اسلام کے خلاف، انبیاء کے خلاف سازشیں اور مکر و فریب کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک مکر فریب جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی نشانی چاہیے ویسی ہی جیسی انبیاء کو دی گئی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ عالم، اللہ بہت خوب جانتا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس کو اپنی رسالت کا منصب، رسالت کا عہدہ، نبوت جو ہے وہ کس آدمی کو دینی ہے، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، رسالت یا نبوت جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کہ اللہ ہر ایک کو دیتا رہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا عہدہ ہے جو اللہ کسی کو عنایت فرماتا ہے، اور یہ کسی کے مانگے نہیں ملتا، تمنا کرنے سے یا آرزو کرنے سے یا محنت کرنے سے یہ حاصل نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ منصب تو اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہی اعتراض تھوڑے مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے یہ مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سرداروں میں سے کسی پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ یتیم ہے، نہ باپ ہے اس کا، نہ اس کے پاس سرداری ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت کی سرداری عطا کی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ اتنا بڑا عہدہ اللہ کو دینا ہی تھا تو پھر مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے نبوت، یہ جو منصب نبوت ہے یہ تو تیرے رب کی رحمت ہے۔ اہم یقسمون، کیا یہ تقسیم رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں کہ جسے یہ کہیں گے میں اسے نبوت دوں گا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات خود ارشاد فرمائی کہ بنو اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور پھر بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا۔ اللہ تو چنتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے، نبوت ہو، رسالت ہو، یا پھر اس کے بعد جیسے جیسے بھی دین کے کام ہے، شہادت ہے، جہاد ہے، دعوت ہے، ارشاد ہے، تبلیغ ہے، دین کی دوسری خدمات ہیں، جو بھی خدمت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کام کے لیے چنتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یا مانگنے والی چیز نہیں ہے، یا آرزو اور تمنا کرنے کے پہ منحصر نہیں ہے کہ جو آرزو اور تمنا کرے اللہ اس کو دے دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے بنو اسماعیل میں سے مجھے چنا اس کام کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے پاس دو آنے والے آئے، اور ایک نے دوسرے سے یہ بات کہی کہ اس آدمی کا وزن کرو، ایک آدمی کو دوسرے پلڑے میں رکھ کے، ایک آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اس آدمی کو 10 آدمیوں کے ساتھ تولو، دوسرے پلڑے میں 10 آدمی رکھے گئے، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اس آدمی کو 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو، 100 آدمی ایک پلڑے میں رکھے گئے اور مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، میرا پلڑا بوجھل ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ 1000 آدمیوں سے تولو اسے، 1000 آدمی ایک پلڑے میں رکھے گئے اور مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا اور میرا پلڑا بوجھل ہو گیا۔ اور پھر فرشتے نے کہا یہ آدمی تو ایسا ہے کہ ساری امت ایک پلڑے میں ڈال دی جائے پھر بھی اس کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ساری امت میں سے، ساری مخلوق میں سے چنا مجھ کو۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلید اور ترازو عطا فرمائے، اس ترازو میں اللہ تعالیٰ نے میرا وزن کیا ساری امت کے مقابلے میں، ایک پلڑے میں ساری امت کو ڈالا اور دوسرے پلڑے میں مجھے ڈالا گیا تو میرا وزن بوجھل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو پلڑے میں رکھا گیا اور میرے علاوہ باقی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو پلڑا تھا وہ بوجھل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت سے افضل ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابوبکر کے بعد مجھے اور ابو بکر کو نکال کے حضرت عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، اور حضرت عمر کا جو پلڑا تھا وہ ساری امت سے بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ حضرت عمر بھی ساری امت سے افضل ہے حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پھر تیسری بار حضرت عثمان کو تولا گیا اور وہ بھی ساری امت سے بھاری ہو گیا، ساری امت سے افضل ہیں حضرت عمر کے بعد۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت سے افضل ہیں حضرت عثمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ ہم کہاں پہ ہیں، ان کو تو تولا گیا اور وہ تو امت سے افضل ہو گیا، ہمارا مقام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے تمہارا مقام وہ ہے جو تم عمل کرو گے،
مطلب یہ کہ ان تینوں کے بعد ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اپنے اپنے اعمال کے برابر، اعمال کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسالت ہے اس کے لیے تو میں چنتا ہوں، اس کے لیے آرزو اور تمنا جو ہے وہ کام نہیں آتی کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا اللہ نے، ہمیں کیوں ایسے نہیں دیا اللہ نے، یہ ہمیں والی بات نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور اس کی تقسیم میرے ہاتھ میں ہے، قریش مکہ کے سرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب پہنچے گی سزا الذین اجرموا، ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیا۔ کس بات کا جرم کیا؟ ویسے جرم کا معنی تو گناہ ہے، ہر گناہ جرم ہے، لیکن یہاں اشارہ کس طرف ہے؟ ہاں، رسالت کے انکار کی طرف، کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ رسالت ہمیں کیوں نہیں دی گئی۔ ولید المغیرہ کہتا تھا کہ نبوت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں ساری قوم کا سردار ہوں، نبوت تو میری طرف آنی چاہیے تھی، یہ کیسے نبی بن گیا؟ تضحیق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں پہ اجرموا کا اشارہ جو ہے وہ اسی انکار کی طرف ہے کہ یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں یہ جرم ہے۔ صغار عند اللہ، یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اللہ کے ہاں۔ صغار عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے جو چالیں یہ چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کو مٹانے کے لیے، دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان کے بدلے میں شدید ترین عذاب ہوگا انہیں۔ اب یہ شدید ترین عذاب، عذاب علیم، عذاب شدید، یہ الفاظ تو ایسے ہیں کہ جن کا آج تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ کیسا شدید عذاب، تو ویسے ہی عذاب ہے، کوئی بھی عذاب ہو۔ آپ معمولی سا اندازہ اس دنیا میں لگا سکتے ہیں کہ انسان کو کوئی درد شروع ہو جائے، داں کی درد شروع ہو جائے، ڈاکٹر میسر نہیں ہے، داں کی تکلیف یا گردے کی تکلیف یا کوئی بھی درد جو ہے وہ انسان کو رات کے وقت شروع ہو گیا، گاؤں ہے، کوئی وہاں پہ ڈاکٹر میسر نہیں ہے، حکیم نہیں ہے علاج کرنے والا، آپ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گن گن کے گزارتے ہیں، جی آج تو رات بڑی لمبی ہو گئی، پہاڑ جیسی رات ہو گئی، رات گزر نہیں رہی، تکلیف جاتی نہیں ہے۔ آپ انداز ہو گئے کہ وہاں جہنم میں تکلیف جب ہوگی تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، ہسپتال نہیں ہوگا کہ وہاں چلے جائیں جا کے اپنا علاج کروا لیں، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تکلیف بڑھ گئی تو آدمی اپنے آپ بے ہوش ہو جائے، انسان کو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے۔ نہ تو تکلیف کا احساس ختم ہونے دیا جائے گا، نہ بے ہوشی آئے گی، نہ ڈاکٹر آئے گا، نہ چارپائی میسر ہوگی، نہ خادم میسر ہوں گے۔ جو بھی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ انا من المجرمین منتقمون، میری اور میرے رسول کی تکذیب کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، میں ان سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا میں نے۔ اس سے آپ انداز لگا لیجیے کہ وہ عذاب شدید کیسا ہوگا، عذاب علیم کیسا ہوگا، انسان کے بس سے باہر ہوگی برداشت کرنی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، کیفیت ایسی ہوگی نہ مرنے دیا جائے گا نہ زندہ رہنا ہوگا۔ وہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مطالبہ تھا ان کا کہ نبوت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، نبوت کے حقدار تو ہم ہیں، اگر فرشتہ نازل ہوتا تو میری طرف نازل ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد جو ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہے اس کو بھی فرما دیا کہ نبوت تو رہی ایک طرف، ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ اسے دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں، ہدایت بھی اپنی مرضی سے نہیں ملتی،
جب تک اللہ دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان نہیں لے لیتے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ نہیں جاتی کہ واقعی یہ آدمی طلب رکھتا ہے ہدایت کی، واقعی یہ آدمی کوشش کر رہا ہے ہدایت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک میں ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تم تو نبوت کی بات کرتے ہو، نبوت کی بات تو چھوڑو، وہ تو میری رحمت ہے سراسر، اور اس کے لیے تو میں چنتا ہوں جس کو بھی چنتا ہوں۔ اس کے بعد جو میری ہدایت ہے وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہدایت اس کے لیے ہے جس سے میں مہربان ہو جاؤں، جس کے لیے میں چاہوں کہ اس کو ہدایت ملنی ہے، ہدایت اس کے لیے۔ فرمایا کہ فمن یرد اللہ فمن، بس جو شخص، جس شخص کے لیے یرد اللہ، اللہ ارادہ کر لے، جس شخص کے لیے اللہ چاہے یہدیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ ہدایت کی ابتدا اللہ کے چاہنے سے ہے، ہدایت کی ابتدا جو ہے اللہ کے چاہنے سے ہے، کسی کو اس غرور یا تکبر میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی یہ انسان کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ سراسر اللہ کی نعمت ہے جس پہ انسان کو اللہ کا شکر گزار اور اللہ کے حضور عاجزی اور انکسار اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جس آدمی کے لیے اللہ ارادہ کر لے ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یشرح، اللہ کھول دیتا ہے صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح اس کا دل اسلام پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو بھی اللہ نے احکام دیے اسلام میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یہ بالکل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں اور یہ بالکل ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اللہم انت الحق، یا اللہ تو نے جو کچھ بھی کہا یہ حق ہے، قولک الحق و وعدک الحق، یا اللہ تیرا ہر حکم اور تیرا ہر فرمان بالکل سچا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسا تو نے فرمایا۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ، جو بھی اس نے مجھے حکم دیا سر تسلیم خم ہے۔ رضیت باللہ رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کو ایمان کا مزہ ہی تب آتا ہے، یا ایمان کا مزہ ہی اس آدمی کو آیا جس آدمی نے یہ کہا رضیت باللہ ربا، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو تو نے حکم دیا یہ بالکل سچا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میری خیر اور میری بھلائی اسی میں ہے جو تو نے فرما دیا۔ رب الاسلام دینن، اور یہ میرا دین اسلام بالکل سچا ہے، اس پہ پوری طرح مطمئن ہوں کہ بالکل اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ رب محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کو صحیح ایمان کا مزہ آتا ہے جو آدمی اس پہ ایمان لے آئے یا یہ بات کہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے جو آدمی یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ واجب ہے قیامت کے دن اس بندے کو اللہ راضی کر دے۔ یہ کلمے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہماری ساری زندگی کا انحصار اور ساری زندگی کے اعمال کا نتیجہ انہی کلمات ہے۔ ان کلمات کو مت بھولیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمے پڑھیں، ہر نماز کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ پہ واجب ہے کہ قیامت کے دن اس کو راضی کرے، رضیت باللہ، میں راضی ہو گیا اللہ پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حرم شریف میں گیا اور میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ آدمی کتنا ذہین اور فطین ہے، کتنا عقل مند آدمی ہے، یہ جو کلام اس نے بنایا یہ کتنا مؤثر کلام ہے، یہ کس طرح دل پہ اثر کرنے والا ہے۔
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، یہ کلمہ نکلا، قرآن مجید کی آیت انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو کلام ہے یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، بڑا عزت والا کلام ہے۔ اور میں اسی سوچ میں تھا کہ یہ تو بڑا شاعرانہ کلام ہے، یہ شاید شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، بڑی اچھی شاعری ہے۔ یہ میرے ذہن میں بات آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون، کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، لیکن تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی تو میں نے کہا کہ یہ تو جادوگر کاہن ہے، یہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے۔ کاہن نجومی کو کہتے ہیں، یا وہ آدمی جو غیب کی خبریں دیتے تھے اس زمانے میں، ان کو کاہن کہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ میرے دل میں تو یہ بات آئی تھی یہ شاعر کا کلام ہے، تو اس آدمی تو میرے دل کی بات جان لی، لگتا ہے یہ کاہن ہے۔ جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کاہن ہے، تو اگلی آیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، لیکن تم کامی نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین۔ نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کی بات ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے کفر کے جو قلعہ تھا کفر کا، اس میں پہلی دراڑ پڑ گئی، لیکن مجھے شرح صدر نہیں ہوا، شرح صدر نہیں ہوا، دراڑ پڑ گئی میرے کفر کے قلعے میں۔ ان کلمات سے اور قرآن مجید کی ان آیات سے میرے کفر میں دراڑ پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ کوئی معاملہ ہے ضرور، لیکن شرح صدر نہیں ہوا مجھے۔ شرح صدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس دن ہوا جب اپنی بہن کو صحیفہ پڑھتے سنا اور مانگا بہن سے، بہن نے انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹا اس کو، بہن کو بھی اور اپنے بہنوئی کو بھی، حضرت سعید کو۔ تو جب وہ صحیفہ پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شرح صدر تب ہوا۔ شرح صدر کی کیفیت وہ ہے جب انسان کو پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ اس میں دیا ہے یہ واقعی اللہ کا نازل کرتا ہے۔ جب وہ حرم والی آیتیں سنی تھیں، جب دل میں یہ بات تو آ گئی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایسا نہیں جیسا ہم کہتے ہیں، لیکن شرح صدر نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس کو میں ہدایت دے دوں، اس کو میں پوری طرح مطمئن کر دیتا ہوں اسلام پہ، اسلام کے احکام پہ۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ حدود کی سزائیں ظالمانہ سزائیں ہیں، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے اس زمانے میں ممکن نہیں ہے، یا دنیا کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ جس کو ہمت دی اللہ نے وہ آج بھی یہ کام کرے گا۔ ابھی کل کے اخبار میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ برونائی کا جو بادشاہ ہے اس نے دونوں سزائیں نافذ کر دی ہیں، ہم جنس پرستی کی بھی اور زنا کی بھی سنسار کرنا، اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، دونوں سزائیں اسے نافذ کر دی ہیں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، یا جو فی الواقع شرح، یہ ہے شرح صدر۔ دنیا بکواس کرتی ہے تو کرتی رہے، دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے تو کرتی رہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس پہ پوری طرح شرح صدر ہے کہ وہی برحق اور سچ ہے۔ حجاب کا لوگ تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہے، لیکن شرح صدر یہی ہے کہ نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور میری ذات سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ،
میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ عمر تم ابھی پورے مومن نہیں ہو، عمر ابھی تم پورے مومن نہیں ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگلے ہی لمحے شرح صدر ہو گیا، اگلے ہی لمحے حضرت عمر کو پوری طرح شرح صدر ہو گیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے شرح صدر۔ اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جب پتہ چل جائے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے تو انسان کو اس طرح سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، جس طرح کوئی دل میں بات رتی برابر نہیں رہنی چاہیے، کوئی اس میں توجیہ اور تعویل کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ جو ہے نا، یہ معاملات ہم نے خود اپنے بگاڑے ہوئے، ہم نے اپنے ایمان میں جو کمزوریاں پیدا کی ہوئی ہیں، ہمارے ایمان کا ضعف ہے، اس کے راستے ہم نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے چور دروازے ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ٹخنوں سے چادر اونچی رکھو، اپنا تہ بند جو ہے، ازار بند جو ہے، وہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہیں جی، وہ ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے کرے گا وہ ہے گنہگار، جو تکبر کی وجہ سے نہیں کرے گا وہ کوئی گنہگار نہیں ہے۔ یہ ہے بے ایمانی، یہ ہے بے ایمانی کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ یہ دروازے ہم نے بے ایمانی کے خود کھولے ہوئے ہیں، اسی سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اسی سے شیطان ہمارے اوپر ڈاکے ڈالتا ہے، باقی معاملات میں بھی شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ صحابی جا رہا تھا اور صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے کھڑا کر لیا اور اس کا ازار بند ٹخنوں سے نیچے تھا، ازار بند کو پکڑ کے فرمایا کہ اس کو اونچا کر۔ کیا صحابی کے دل میں تکبر تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے کھڑا کر لیا؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پھر کبھی اس آدمی کو دیکھا نہیں کہ اس کا ازار بند ٹخنوں سے نیچے ہوا۔ یہ ہے شرح صدر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی ہے اس میں میل میخ نہ کرے انسان، اس میں تعویلیں نہ نکالے۔ صحابہ کرام کا معاملہ جو ہے وہ تو اس طرح کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے کپڑے کا رنگ ناپسند کیا، کپڑے کا رنگ ناپسند کیا، الفاظ سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ کیا تجھے تیری ماں نے یہ دیا ہے کہ یہ پہنو، یا کچھ اس طرح کے الفاظ تھے۔ حکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی سخت، یہ گراں گزری، جاتے ہی اس نے وہ کپڑا اتارا نہیں بلکہ اس کپڑے کو جلا دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کپڑے پہ غضب کی نگاہ ڈالی ہے، غصے سے دیکھا ہے اس کپڑے کو۔ سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا آدمی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے آتے ہیں، آگ کا انگارہ، اور نہیں جی یہ تو سورے دی دیتی ہے، یہ تو بیوی کا گفٹ ہے، گفٹ آگ کا گفٹ ہے، یہ ہے تعویلیں، یہ ہے شیطانی حملے اور بے ایمانی کے راستے جو ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں۔ اسی سے ہمارے گھر برباد ہوتے ہیں، اولادیں برباد ہوتی ہیں، ہمارا دن رات کا سکون برباد ہوتا ہے، لیکن ہمیں عقل نہیں آتی کہ ہمارا دن رات کا سکون برباد کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس آدمی نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی، سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ نے عرض کی، صحابہ نے اس آدمی کو نصیحت کی کہ یہ انگوٹھی تم نے پھینک دی ہے، لے جاؤ جا کے گھر میں اپنی بیٹی کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا، یا پھر اس کو بیچ کے فائدہ اٹھاؤ، پیسے وصول کر لو، ریال کماؤ۔
کیا وہ آدمی بیوقوف تھا؟ کیا وہ آدمی احمق تھا؟ اس کو سمجھ نہیں تھی اس بات کی؟ یہ ہے شرح صدر کہ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے. وہ آدمی کہنے لگا کہ سونے کی اس انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے جہنم کی آگ کا انگارہ کہا ہے، میں کیسے ہاتھ لگاؤں اسے؟ اس آدمی نے وہ انگوٹھی نہیں پکڑی کہ جس انگوٹھی پہ اللہ کے رسول کی غضب کی نگاہ پڑی ہے، وہ انگوٹھی میری بیٹی کیوں پہنے، وہ میری بیوی کیوں پہنے، وہ میری بہن کیوں پہنے، میں نہیں لے جاؤں گا. ہمیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سود کا 500 ریال جو ہے یہ آگ کا انگارہ ہے، ہم بڑی خوشی سے جیب میں ڈالتے ہیں اسے. یہ رشوت کا 1000 ریال جو ہے یہ آگ کا انگارہ ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا، لیکن بڑی خوشی سے سنبھال کے ہم اس کو جیب میں رکھتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان. اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اور تیرا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ یہی تھا کہ جو نبوت کا منصب مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، جو ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے کہ میری توحید کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانا ہے، تم نے یہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اس سے پریشان ہو کے گھر جا کے زملونی مجھے اڑاؤ اور پریشان ہو گیا، لیٹ گئے جا کے کہ مجھ سے یہ کام کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے فرمایا کہ میں نے تمہارا سینہ کھول دیا، تمہیں مطمئن کر دیا کہ تمہارے ہاتھوں سے ہی یہ کام ہوگا، تم خود یہ کام کرو گے. اور عام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہدایت دے دوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں اسلام کے لیے. اسلام کے احکام پہ وہ پوری طرح مطمئن ہوتا ہے، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہمیں، اللہ نے قرآن دیا ہمیں، اللہ نے یہ ضابطہ اور یہ قوانین دیے ہمیں. وہ اس بات پہ مطمئن ہونے سے بھی آگے بڑھ کے خوش ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کر لے أن يُضِلَّهُ، یہ کہ اس کو گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، يَجْعَلُ صَدْرَهُ، اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں سینہ اس کا ضيِّقًا، بڑا تنگ سینہ کر دیتے ہیں، حَرَجًا، بڑا بھینچ ڈالتے ہیں. اس طرح وہ سینہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے کہ اس میں ایمان کی ایک معمولی سی کرن بھی داخل ہونے کی جگہ نہیں رہتی، ایمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنا وہ پتھر دل بن جاتا ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ اس کو سخت بنا دیتے ہیں، تنگ بنا دیتے ہیں، اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ بھینچ دیتے ہیں کہ اس میں معمولی سا ایمان کی روشنی، ایمان کی کرن جانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اسلام پہ عمل کرنا، اسلام پہ ایمان لانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو اتنی نفرت ہو جاتی ہے اسلام سے، اتنا وہ بھاگتا ہے اسلام سے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اس کو آسمان پہ چڑھنا پڑ گیا. آسمان پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا، لیکن اگر کسی کو حکم دے دیا جائے کہ تم چڑھو آسمان پہ، آسمان پہ چڑھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو حکم دے دیا جائے کہ تم آسمان پہ چڑھو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. فرمایا کہ جس طرح کسی آدمی کے لیے آسمان پہ چڑھنے کا حکم دیا جائے لیکن وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ کتنا اس کو ناپسند کرے گا، کتنا بھاگے گا اس پہ عمل کرنے سے. فرمایا بالکل ایسے ہی اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اسلام کی وہ بھی بڑی گراں گزریں گی، بڑی مشکل اور ناگوار گزریں گی.
صبح کی نماز کے لیے جو آدمی نماز کا عادی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو تو اذان سے پہلے ہی اس کی جو پشت ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، اٹھ بیٹھتا ہے بستر سے، کروٹیں لینا شروع کر دیتا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی پہ چلا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو بڑا ناگوار ہے، وہ تو اذان کی آواز بھی سننا نہیں پسند کرتا۔ نماز کیا بات ہوئی، اس سے بہت سے کم نماز تو بڑی ایک باقی محنت طلب اور مشقت طلب چیز۔ انہا لکبیرۃ، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، الا علی الخاشعین، ہاں جو خشوع کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن جو اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ 5 نمازیں ہی بڑی گراں ہیں۔ حجاب اختیار کرنا بڑا مشکل ہے، داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے، ٹانگوں سے کپڑا اوپر رکھنا یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہی انسان کے لیے بڑی گراں گزرتی ہیں۔ یہ تو پھر بھی کوئی باتیں ہیں۔ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو حج کے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے احرام اتارنے سے پہلے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ سارے سر کے بال جو ہیں وہ پوری طرح سنت کے مطابق اتروا لیں۔ تھوڑے سے بال یہاں سے لے لیے، تھوڑے سے یہاں سے لے لیے، تھوڑے سے یہاں سے لے لیے، بازی سے بال کاٹ لیے، عمرہ ہو گیا۔ یہ ہے کہ اس کے لیے اسلام کے احکام پہ چلنا بڑا مشکل اور گراں ہو جاتا ہے۔ جی بال اتار دیے تو شکل خراب لگے گی، شکل بگڑ جائے گی۔ اگر عمل بگڑتا ہے، سنت بگڑتی ہے، سنت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، چہرہ نہیں بگڑنا چاہیے۔ داڑھی رکھیں گے تو چہرہ اچھا نہیں لگے گا، داڑھی مناتے ہیں تو چہرہ خوبصورت ہے۔ اللہ کا حکم بگڑ جائے، اللہ کے رسول کی بات بگڑ جائے، سنت بگڑ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ بگڑتی ہے بگڑتے رہے، وہ ناراض ہوتے رہے۔ فرمایا کہ بڑا گراں گزرتا ہے شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ان لوگوں پہ جن کے لیے میں نہیں چاہتا، جانتے بوجھتے کسی سنت سے انحراف کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ جانتے بوجھتے جو واجبات ہیں ان کی تو بات چھوڑ دیں، جو واجبات ہیں وہ تو جو چھوڑتا ہے جائے گا جہنم میں، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ سنتوں کے بارے میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ باقی اللہ کے رسول کی سنت ہے، ڈرے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے ہمارے لیے گمراہی کا راستہ بنا دیا، اللہ نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ چلانے کا فیصلہ کر دیا۔ دعا مانگتے رہے اللہ سے، اللہم بارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت۔ یا اللہ اگر تو نے کوئی برا فیصلہ ہمارے بارے میں کر لیا ہے تو یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ایسے، لیکن پناہ چاہنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لے کہ کوئی میں اللہ کے رسول کی مخالفت تو نہیں کر رہا، اللہ کے کسی میں حکم کا مذاق تو نہیں اڑا رہا۔ فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں میں یہ فیصلہ کر لوں کہ اس کو گمراہ کرنا ہے تو میں اس کے لیے اسلام پہ چلنا بڑا مشکل بنا دیتا ہوں۔ اسلام کے احکام جو ہیں بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، بڑے اس کو ناگوار گزرتے ہیں۔ کبھی یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ ایسے ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے، اس کو بدلنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گمراہی کی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ بھی ذہن میں واضح رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے یہ کوئی بے حکمت ہے۔ اللہ کا چاہنا بے حکمت نہیں ہے، اللہ کی ذات حکیم اور علیم ہے،
اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہدایت دینی ہے. ان اللہ یہدی من یرید، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی تمنا کرے، آرزو کرے، مانگے مجھ سے، میں اس کو ہدایت ضرور دیتا ہوں. ان اللہ یہدی، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ان اللہ یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے، من یرید جو چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، جو تمنا کرتا ہے، اللہ اس کو یقیناً ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راستے کی طرف آنے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اس کے لیے قربانی اور اثارت کرتے ہیں. لنہدینہم، لام بھی تاکید کا اور نون تشدید بھی تاکید کا، البتہ ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے کی. اس لیے یہ گمان نہ کریں یا یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھ دیا ہماری ہدایت اور گمراہی لکھ دی ہے، لہذا اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہماری اپنی کرتوتوں اور ہمارے اعمال، ہمارا خلوص، ہمارا ایمان، ہماری نیکی، ہمارا تقوی، جو کچھ بھی ہے اس کو دیکھ کے اللہ فیصلے فرماتے ہیں، اور وہ بالکل حکمت میں مبنی ہیں، بالکل درست فیصلے ہیں. اس لیے فرمایا اللہم انت الحق، جو بھی تو فیصلہ کرے وہ حق. اللہ فرماتے ہیں کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الرجس، گندگی، ناپاکی، علی الذین لا یؤمنون، مسلط کرتا ہے گندگی کو، ناپاکی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لانا چاہتے. جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ رجس کا معنی تو گندگی اور ناپاکی ہے، لیکن یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجس کا معنی شیطان کیا ہے، کہ جو آدمی گمراہی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے پھر توبہ کر کے واپس نہیں آتا، اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ گیا اور اس نے کالے نقطے کو دھونے کی کوشش نہیں کی، بار بار گناہ کرتا گیا، گناہ کے راستے پہ مسلسل جاتا رہا، چلتا رہا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ گناہ کے راستے کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، جس نے تقوی اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں انفاق کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور توحید کی تصدیق کر دی، فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس کے لیے نیکی کا راستہ، جو توحید کی تصدیق کرتا ہے اور پھر تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے بخل کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقہ خیرات نہ کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اللہ سے بے پرواہ ہو گیا، اسلام سے بے پرواہ ہو گیا، قرآن سے بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور توحید کی تکذیب کی، توحید پہ ایمان نہیں لایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم نے اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیا. گناہ کا راستہ آسان تب ہوا جب اس نے بخل سے کام لیا، جب اس نے توحید کو جھٹلا دیا، جب وہ اللہ سے اور قرآن سے بے پرواہ ہو گیا. آغاز بندے کی طرف سے ہے، نیکی کا آغاز بھی بندے کی طرف سے ہوگا، پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیں گے. اور اگر برائی ہے تو برائی کا آغاز بھی بندے کی طرف سے ہوگا، پھر اللہ دھتکارتے ہیں. دونوں صورتوں میں ابتدا جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہونی ہے.
نیکی اختیار کرنی ہے تب بھی بندہ نیکی کے راستے پہ چلے گا تو اللہ ہاتھ پکڑ لیں گے، اللہ نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، توحید پہ ایمان لے آؤ، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دوں گا۔ اور فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور قرآن سے بے پرواہ ہو جائے گا، اللہ سے بے پرواہ ہو جائے گا، رسول سے بے پرواہ ہو جائے گا، توحید پہ ایمان نہیں لائے گا، فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دوں گا۔ اس لیے اس معاملے میں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا برائی گناہی کا، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، وہ فیصلہ ہم نے ہی کیا تھا۔ اللہ نے تو ہمارے کیے ہوئے فیصلے کو ہم پہ نافذ کر دیا، فیصلہ ہم نے کیا، خواہ وہ نیکی کا تھا یا برائی کا تھا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے اسباب ہمارے لیے سہل بنانے ہیں، جو بھی راستہ ہم اختیار کریں گے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جو آدمی یہ راستہ گمراہی کا اختیار کر لے گا اس کے بعد پھر ہم گندگی کو اس پہ مسلط کر لیں گے۔ جو ایمان نہیں لانا چاہتا، گندگی سے مراد شیطان ہے، شیطان کو ہم اس پہ مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ جس پہ شیطان مسلط کر دیا گیا اس کے لیے تو ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے لیے فلاح فوج جو ہے وہ باقی نہیں رہی، وہ تو جہنم کے راستے پہ چل گیا، اور جہنم کے راستے سے پہلے جہنم تک پہنچنے سے پہلے شیطان چھوڑے گا نہیں اس کو۔ یہ زندگی کے معاملات جو ہیں ان کا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ شیطان ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے، شیطان سیدھی راہ اختیار نہیں کرنے دیتا انسان کو۔ یہ زندگی جو ہے کتنی بھی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ پل صراط ہے، یہ دنیا جو ہے پل صراط ہے، جس نے یہ پل صراط عبور کر لیا وہ قیامت کا پل صراط بھی عبور کر لے گا، جو اس پل صراط پہ گر گیا وہ وہاں بھی گرے گا۔ یہیں یہ جائزہ لے لے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ وَهَذَا، هذا کا اشارہ کس طرف ہے؟ هذا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ یہی قرآن مجید ہے۔ صراط مستقیم جو ہے یہی قرآن مجید ہے۔ جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ تمہاری وجہ سے سیدھی راستے پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، تو ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے وہ۔ کسی آدمی کو قرآن پہ آپ نے لگا دیا، قرآن ہے ہدایت، قرآن کو چھوڑ کے آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، قرآن کو چھوڑ کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ باقی ساری دنیا کا لٹریچر چھوڑ دیں، کتابیں چھوڑ دیں، رسالے چھوڑ دیں، تقریریں چھوڑ دیں، کیسیں چھوڑ دیں، گزارا ہو جائے گا۔ قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کو چھوڑ دیا گزارا نہیں ہوگا۔ اور ہدایت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ 30 پارے جو ہیں یہ سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے ہدایت کا۔ یہ 30 پارے جو ہیں یہ ہدایت کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے، سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے۔ جس آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں وہ سیدھا جہنم میں جائے۔ ہدایت اسی میں ہے۔ اس کو چھوڑ کے باقی کتابیں جو ہیں، باقی جو لٹریچر ہے اس میں ہدایت کا امکان بھی ہے، گمراہی کا امکان، دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ صرف یہ کتاب قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں گمراہی کا امکان تصور بھی نہیں ہے۔ سراسر ہدایت ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہدایت ہے۔ اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہاری طرف ہدایت بھیج دی، ہم نے رحمت بھیج دی، ہم نے برکت بھیج دی۔ صرف ہدایت ہی نہیں ہے، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، 4 چیزوں کا۔ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں رحمت سے نوازے،
رحمت کی دعا نہ کرائیں، رحمت کو خود حاصل کریں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنی زیادہ رحمت حاصل ہوگی۔ آپ کہتے ہیں جی دعا کریں ہمیں اللہ برکت دے، دعا نہ کریں، برکت والی بات حاصل کریں، برکت والی چیز حاصل کریں۔ قرآن مجید برکت ہے، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنی زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ آپ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ میں ہدایت دے، دعا نہ کریں اس بات کی، بلکہ جس چیز کو اللہ نے سراسر ہدایت کہا ہے اسے ہدایت، اس کو پڑھ کے ہدایت لیں۔ حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کو اتنا پڑھے کہ بیماریاں آپ کی دور ہو جائے، اتنا، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک رکوع دو رکوع پڑھنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں امام حرم تھے، ان سے ملاقات کا موقع ہوا، ایک بھائی نے اہتمام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے خود تو نہیں بتایا لیکن دوسرے لوگوں نے بتایا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں، ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ شفا جو ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ قرآن مجید قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ امت نے مجھے پیٹھ پیچھے ڈال دیا قرآن مجید، اس کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید جو قیامت کے دن شکایت کرے گا نا کہ اس امت نے قرآن مجید کو پتھر پشت ڈال دیا، ہدایت تو ہے ہی، احکام تو ہے ہی، شریعت کے فرمان تو ہے ہی، کہ قرآن مجید پہ جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے شکایت کرے گا قرآن مجید، لیکن اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس آدمی نے قرآن مجید کو شفا سمجھتے ہوئے نہیں پڑھا، اس سے شفا حاصل نہیں کی، اس کے لیے بھی قرآن شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے شفا سمجھ کے شفا حاصل نہیں کی۔ لیکن شفا اس طرح نہیں جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا حق ادا کریں، جتنا بھی ٹائم ملے اپنا ٹائم، یہ دنیا کا ٹائم جو ہے یہ تو ہمیں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کتنا قیمتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہے یہ وقت جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دیا۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ انسان زیادہ نہ صحیح، قرآن مجید کی ایک آیت ہی اگر روزانہ یاد کرنی شروع کر دے، ایک آیت، لیکن شیطان اس طرح تو آنے نہیں دیتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ چلے یاد کرنا نہ صحیح، ایک آیت کا ترجمہ سیکھنا شروع کر دے، 2 یا 10 کا نہیں، صرف ایک آیت کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں کہ سال بھر میں کتنی اللہ برکت دیتے ہیں، آپ کتنی بیماریوں سے اللہ شفا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کتنی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی، آپ کے گھر میں کتنی خیر و برکت آ جاتی ہے اس سے۔ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ قرآن مجید، 4 چیزوں کا، ہدایت بھی ہے اس میں، رحمت بھی ہے اس میں، برکت بھی ہے اس میں، اور شفا بھی ہے اس میں۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ ھذا صراط ربک مستقیم، بالکل سیدھا راستہ جو جنت میں لے کے جانے والا ہے، یہی قرآن کا راستہ ہے۔ فصلنا الآیات، ہم نے اس کی ساری آیتیں کھول کے بیان کر دی ہیں۔ ہدایت کے لیے جتنی بھی چیزیں مطلوب تھیں ساری وعدے کر دی ہیں۔ لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ محتاج نہیں ہے ہماری نصیحت حاصل کرنے کی، اللہ محتاج نہیں ہے کہ ہم ہدایت پہ آئیں، اللہ ہماری نمازوں کے، ہمارے قرآن کے، ہمارے صدقہ خیرات کے، ہمارے حج اور عمرے کے اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا گھر تو کبھی خالی نہیں ہوا، یہ تو دنیا والا گھر ہے جو کبھی دن اور رات کے کسی لمحے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیت المعمور جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا گھر ہے، جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سارے فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کرنے کا حکم ہے انہیں، لیکن جس فرشتے نے ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیا، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔
اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق تو بہت ہے، اللہ کی تسبیح کرنے والی مخلوق بہت ہے، اس زوم میں نہ آئے، اس تکبر میں نہ آئے جی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، اس نمازوں کی اللہ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم 10 کے لیے نکالتے ہیں، اپنی نیند خراب کرتے ہیں۔ اچھا جی ٹائم بدل لے، یہ بڑا نیند کا وقت ہوتا ہے، ٹائم بدلے تو پھر ہم ضرور آئیں گے، نہیں آتے نہ آئے۔ جو آدمی نیند بھی 1 گھنٹے کے لیے قربان نہیں کر سکتا، یا اس کو اتنی ہی تکلیف ہے، اتنا ہی نرم و نازک ہے وہ، اور اتنی آرام سے جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ جا کے دیکھ لے۔ اس کے لیے تو اللہ کو بھی دنیا کی روزی کمانے کے لیے تو ہر طرح کی مشقت کرتے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھنا پڑے، 4 بجے اٹھ کے گاڑیاں صاف کرتے ہیں، 4 بجے اٹھ کے اپنی کمپنیوں میں جاتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں، وہاں جا کے دنیا کے لیے اتنی مشقت کرنی جو ہے وہ تو گوارا ہے۔ اللہ کے لیے دین کے لیے تو گھنٹہ 2 گھنٹے نکال لے، وہ بھی بڑے گراں ہے۔ مجھ سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، وہی علامہ اقبال والی بات ہے، یہ اللہ کے وعدے، اللہ کے ساتھ پیار کے وعدے، یا اللہ پہ ایمان لانے کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، یہ تو تمہیں گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ کہنا جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے بڑے تقاضے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کی۔ فرمایا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے اس کتاب میں، اور یہ کتاب سیدھی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ ہم جو کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے قرآن صراط مستقیم۔ لہم دار السلام عند ربہم، وہی بات آ گئی کہ جو آدمی صراط مستقیم پہ چلے گا اس کے لیے کیا ہے، لہم دار السلام۔ قرآن پہ چلنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کی دعوت دینے والے، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والے، فرمایا کہ لہم دار السلام، کہ ان کے لیے میں نے دار السلام تیار کر رکھا ہے۔ دار السلام کا دوسرا نام جنت ہے۔ جنت کو اللہ نے دار السلام کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے جنت جو ہے وہ سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے وہاں پہ۔ فرمایا کہ وہاں پہ بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ انسان صحت مند رہیں گے، 22-23 سال کی عمر ہوگی اور اس عمر میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی رہے گی ہمیشہ، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ جنت میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی رنج نہیں آئے گا، اور پھر جو غلاظت یہاں پہ ہے وہ غلاظت نہیں ہوگی، بول و براز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ناک نہیں آئے گا، انسان جو کچھ بھی کھائے گا ڈکار لے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی جس طرح یہاں دنیا میں بے نکاح ہوتے ہیں، جنت میں کوئی آدمی بے نکاح نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ موت نہیں آئے گی، اور پھر فرمایا کہ جو پہلا گروہ ہوگا جنت میں داخل ہونے والا، ان کے چہرے کس طرح روشن ہوں گے؟ چاند کی طرح چہرے روشن ہوں گے، اور جو بعد میں جانے والے ہوں گے ان کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ جنت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ درختوں کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسی چیز ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسی چیز ہے جو آج تمہاری آنکھوں سے مخفی ہے، لیکن تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی قیامت کے دن، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تم اس کا گمان بھی نہیں دل میں کر سکتے کہ کیسی جنت ہے وہ۔
فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سب سے آخر جنت میں جانے والا آدمی ہے میں اس کو پہچانتا ہوں. فرمایا کہ وہ جہنم سے نکلے گا اور گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اس کے لیے جنت کا تو اللہ فرمائیں گے کہ تم سب سے آخری آدمی ہو جنت میں جانے والے، بتاؤ تمہیں جنت میں کتنی جگہ چاہیے. انسان تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ جنت میں جگہ جو ہے وہ تو پر ہو چکی، سارے لوگ جنت میں جا چکے، میں اکیلا باقی رہ گیا، میرے لیے اب کیا جنت میں جگہ باقی ہوگی. وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ اچھا میرے لیے 1 گھر ہو جائے، 2 گھر ہو جائیں، 10 گھر ہو جائیں، تمنا کرے گا. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ جتنی تم نے تمنا کی ہے وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور اس سے زیادہ 10 دنیاؤں کے برابر بھی تمہیں جنت میں جگہ دیتا ہوں. دنیا میں ایک دنیا ہے یہ. فرمایا کہ ایک دنیا نہیں، ایک دنیا سے بڑھ کے 10 دنیا تمہیں دیتا ہوں، اور جتنی تم نے خواہش کی ہے وہ بھی دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے تو بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ تو مالک الملک ہیں اور آپ مجھ جیسے مسکین سے مذاق کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ گئی. بہت خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرائے اور ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بندے میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تو جو تمہیں کہہ رہا ہوں اتنی ہی جگہ تمہیں دوں گا جنت میں. اور جنت میں آخری آدمی چلے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی، جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کریں گے جنت پوری کرنے کے لیے. نئی مخلوق پیدا کی جائے گی جنت کی جگہ پور کرنے کے لیے. یہ ہے دارالسلام. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دارالسلام تیار کر رکھا ہے، بشرطے کہ صراط مستقیم پہ چلتے رہو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، قرآن پہ عمل کرتے رہو. یہ قرآن ہے صراط مستقیم، قرآن کو نہ چھوڑنا. سب سے بڑی خدمت یہ جو ہے نا جمہوریت کی خدمت ہے. یہ ہم خادم پاکستان ہے، فلاں خادم ہے، فلاں، یہ خادم خودم جو کہ یہ پتہ چل جائے گا کیا خدمتیں ہیں یہ. ہاں جی، ہم تو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں تو ہم نے فلاں کے لیے یہ کر لیا، ہم نے فلاں کر دیا، قانون بنا دیا، یہ کیا، وہ سب ایسی ہی باتیں ہیں. خدمت صرف ایک ہے. جس آدمی نے دین کی خدمت کرنی ہے، ملک کی خدمت کرنی ہے، امت کی خدمت کرنی ہے، اپنے بھائی کی خدمت کرنی ہے، اپنی ماں کی کرنی ہے، اپنے باپ کی کرنی ہے، اپنی اولاد کی کرنی ہے، سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرآن پہ لگا دیں. سب سے بڑی خدمت ہے یہ، سب سے بڑی خیر اور بھلائی کی بات ہے یہ. اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کی خیر اور بھلائی آپ کے کام آتی رہے گی. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو قرآن پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے دارالسلام ہے، جنت ہے ان کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس. یہاں بھی یہ بات اللہ نے واضح فرما دی کہ یہ دارالسلام ملکیت کس کی ہے؟ یہ رب کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. وَادْخُلِي فِي جنتی، یہ میری ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے. اس پہ اللہ کے رسول بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جنت میری ہے. یہ جنت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، یہ جنت ہی ہے، میری جنت ہے. یہ عند ربہم، دارالسلام رب کے پاس ہے، رب اس کا مالک ہے. کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہم نے بیعت کر لی، اب یہ بیعت کر جن کی ہے ان کی جنت ہے. یہ کسی کی جنت نہیں ہے. نہ یہ علی حجویری کی جنت ہے، نہ عبد القادر جیلانی کی ہے، نہ معین الدین چشتی کی ہے،
نہ یہ حضرت ابوبکر کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. جنتی، یہ جنت میری ہے. وہ آزاد اعزاز اپنی جگہ پہ ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. دروازہ بند ہے، کس نے بند کیا؟ دروازہ اللہ کے حکم سے بند ہے جنت کا، اس لیے کہ جنت والا اللہ ہے. وہ جب چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا کھولے گا، نہیں چاہے گا نہیں کھولے گا. اور اسے فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ میں نے یہ دروازہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولنا ہے. اندر ربہم، رب ہے مالک اس دار السلام کا. کسی دھوکے اور فریب میں نہ رہنا کہ جنت میں فلاں لے جائے گا. فلاں کچھ نہیں ہے. اپنے اعمال کے ساتھ جو جائے گا وہ اپنے اعمال کے ساتھ، یا پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ. اللہ کی رحمت ہے، اعمال نیک اعمال بھی اللہ کی رحمت سے ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر تو نیک اعمال بھی نہیں ہے. معاملہ تو سارا اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بھی کوئی بہانہ چاہیے. اور آگے یہ فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ہوا کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور ہم کا اشارہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں. اللہ ان کا دوست ہے. اب یہ بات دیکھیں، اگر میں یہ دعویٰ کروں میں دوست ہوں بادشاہ کا، میں دوست ہوں بادشاہ کا، یہ بات تو اتنی اہم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میری کیا حیثیت ہے. اگر بادشاہ یہ کہے کہ میں اقبال کا دوست ہوں، اگر بادشاہ یہ کہے کہ میں اقبال کا دوست ہوں، تو اس بات کی اہمیت ہے یا اس بات کی اہمیت ہے؟ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ اگر بادشاہ یہ کہے کہ میں دوست ہوں اقبال کا، میرے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پہ چل کے آئے گا جنت میں، دارالسلام میں آئے گا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کو محبت کرتا ہوں، میں اسے پیار کرتا ہوں، میں اس سے اس کا دوست ہوں. اللہ کا دوست بنانا، اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی عظیم بات ہے، یہ اتنا اعلیٰ یہ اعزاز ہے کہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ یہ فرمائیں کہ میں ان کا دوست ہوں. اور پھر حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. بس یہ باتیں ہیں تو دعا بھی کرنی چاہیے اور انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، جد و جہد بھی کرنی چاہیے. اور دنیا میں لوگ الحمدللہ ہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ دنیا خالی ہے. جب دنیا خالی ہو جائے گی اللہ کے دوستوں سے تو پھر یہ دنیا ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو. اللہ کی محبت جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا اظہار ہے یہ اللہ کی محبت. جسے اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. یہ دنیا کی محبتیں اور دنیا کے پیچھے پھرتے رہنا، اس دربار پہ جانا، اس پہ ٹھوکر کھانا، اس پہ ٹھوکر کھانا، اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہنا، کچھ حاصل نہیں ہے اس کا. فرمایا کہ میں جبرائیل کو بلاتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ پھر جبرائیل جتنے بھی آسمان کی مخلوق ہے سب کو یہ کہتے ہیں کہ میں اس فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے اسے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ ہے نتیجہ اللہ کی محبت کا. جب اللہ محبت کریں گے جبرائیل بھی محبت کریں گے. جب جبرائیل محبت کریں گے ساری مخلوق اللہ کی فرشتوں کی جو ہے وہ ساری کی ساری محبت کرے گی اس سے. اور اس کے آخر پہ کیا فرمایا؟ پھر اس آدمی کے لیے
اللہ تعالیٰ دنیا میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. قبولیت رکھ دیتے ہیں کیا مطلب؟ دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. دنیا کے یہ محبت کا جو جذبہ ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے پایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، عطیہ ہے یہ بھی. اور پھر اسی طرح دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس آدمی سے اللہ نفرت کرتے ہیں جبرائیل کو بتاتے ہیں، جبرائیل بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. پھر جبرائیل فرشتوں کو بتاتے ہیں، سارے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں. جب سارے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے. سارے لوگ پھر دنیا کے اس سے نفرت کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں اللہ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ دوست کسے بناتے ہیں، اللہ دوست کس کو بناتے ہیں. یہ تو ظاہر قدرتی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں کہ اچھا جی اللہ دوست کسے بناتے ہیں. ایسے تو قرآن مجید میں جا بجا یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، میں طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، متقی لوگوں سے محبت کرتا ہوں، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی ساری باتیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کن کو دوست بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے فرائض وہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ نفل عبادت ہے. اللہ سے قریب کرنے والی چیز بندے کو نفل عبادت ہے. نفل کا مطلب یہ ہے کہ فرائض سے زائد. اور پھر فرمایا کہ انسان نفل عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. یہ ایک مسلسل مشقت کا کام ہے، ریاضت کا کام ہے. ریاضت وہ نہیں جو ہمارے اہل تصوف کرتے ہیں، الٹے لٹک کے یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کرتے رہو، یہ نہیں، بلکہ وہ نفل عبادت جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، جس طریقے سے ثابت ہے. فرمایا کہ انسان نفل عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اب میں اس کو اپنا دوست بناتا ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو 4 چیزوں کا نام لیا اللہ کے رسول نے. جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کا کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رعایت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حلول کر گیا اس آدمی میں اور اللہ اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھ اور کان اتنے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اتنے فرما بردار بن جاتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں، وہی کچھ کرتے ہیں اس کی آنکھ اور کان. جس چیز کو اللہ چاہتا ہے اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے کان سنتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے پاؤں چلتے ہیں. اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی پھر وہ آدمی جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا. یہ ہے بات، یہ ہے نتیجہ اللہ کی دوستی کا. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. بات پھر نہیں آ گئی کہ دعا جو ہے وہ مانگنے والا محتاج اور دعا قبول کرنے والا جو ہے وہ قادر مطلق. پناہ مانگنے والا محتاج، پناہ دینے والا جو ہے وہ قادر مطلق، وہ مالک. فرمایا کہ جو قرآن پہ چلتے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، جو قرآن کو تھامے گا، قرآن پہ چلے گا، اس کے لیے میرے ہاں دارالسلام ہے، جنت ہے. اور جو آدمی دارالسلام میں آئے گا وہ ولیہم، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے دوستی کرتا ہے. بما کانوا یعملون، بس باب اس چیز کے جو عمل کیے انہوں نے. یہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ نے دے دیا اور ان کی حوصلہ افزائی ہے جنت میں جانے والوں کے لیے کہ بھائی تم جنت میں آئے ہو. اعزاز ہے کہ جو تم نے عمل کیے اس کی وجہ سے آئے ہو، ورنہ تو اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں. جنت میں جانے کی تمنا اور آرزو اور دعائیں اور اعمال یہ سب کچھ ہونے چاہیے، لیکن اصل بات جو ہے اس پہ نظر رہنی چاہیے
کہ اصل چیز ہمیں جنت میں لے کے جانے والی اللہ کی رحمت، اور نیک اعمال بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، دعائیں مانگنا بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے قرآن سیکھے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے یا اس کی عزت کم ہوتی ہے؟ بھائی قرآن سیکھنا یا نیکی کی بات حاصل کرنا، اگر کسی کی بیوی قرآن پڑھی ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کریں کہ آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑا قرآن سیکھنے کے لیے۔ اگر بیوی قرآن پڑھی ہے، ناظرہ پڑھی ہے یا ترجمہ پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، تو اللہ کے بندے سے اور بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ تو عزت کم ہونے والی نہیں، عزت زیادہ ہونے والی بات ہے۔ یہ تو آپ خوشی سے بتائیں لوگوں کو کہ میں نے اپنی بیوی سے قرآن پڑھا ہے، یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، یہ تو عزت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ سعادت والی ہیں، خیر و برکت والی ہیں: گھر کا وسیع ہونا، سواری کا اچھا ہونا، اور عورت کا نیک ہونا۔ عورت کا نیک ہونا، عورت کا دیندار ہونا، یہ انسان کے لیے خیر و خوبی کا باعث ہے، سعادت کا باعث ہے، نیکی کا باعث ہے۔ اس لیے ان معاملات میں تو اللہ کا شکر کریں، اور پھر وہ جو بات ہے نا کہ حاکم ہے مرد جو ہے گھر کا، دین کے معاملے میں وہ نہیں ہے۔ اگر عورت پڑھی ہے تو عورت حاکم ہے دین کے معاملے میں، پھر اس کی بات مانیں۔ ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ یاسین مزمل کا پڑھنا کیسا ثابت ہے کہ نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے، ہر روز سورہ مزمل اور سورہ مزمل کا پڑھنا، یاسین یا مزمل کا پڑھنا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر میں نے خود دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت، نماز سے پہلے بعض لوگ مخصوص صورتیں تلاوت کرتے ہیں، باقی قرآن ترتیب سے نہیں پڑھتے، روزانہ وہی صورتیں تلاوت کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ میری ناقص رائے میں درست نہیں ہے۔ سارا قرآن شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ بعض صورتوں کی فضیلت ہے دوسری صورتوں پہ، یہ درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضیلت والی کو تو انسان روزانہ پڑھتا رہے اور باقی سارے قرآن کو چھوڑ دے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ فضیلت اپنی جو روزانہ کی تلاوت ہے وہ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد فضیلت والی صورتیں پڑھیں، تو یہ درست ہے۔ اپنی روزمرہ کی تلاوت کر کے پھر اس کے بعد فضائل والی صورتیں پڑھیں تو یہ درست ہے، لیکن باقی قرآن کو چھوڑ کے صرف ان کو پڑھنا جن کی فضیلت آئی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد 3 نوافل 3 کل پڑھ کر سارے جسم پر ہاتھ پھیرنا، یہ کیسا ہے؟ انشاءاللہ رات کو سوتے وقت خاص طور پہ 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا، یہ بالکل مسنون ہے۔ لیکن اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ درست اور جائز ہوگا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کفیل کی طرف سے پریشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے، اور پاکستان کے خالص توحید پر حکمران کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے۔ جو آدمی فرض نماز میں سستی کرے، 2 نمازیں پڑھے 3 چھوڑ دے اور پھر صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان کے لیے شریعت کا حکم تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا ہے، لیکن جو آدمی پڑھتا ہے 3 نمازیں 2 نمازیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو باقی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کو بتانا تو چاہیے کہ یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، ایک نماز کی کمی، فرض نماز کی تو ایک کمی بھی معاف نہیں ہوگی قیامت کے دن، یہ بات یاد رکھیں، فرض نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔
لہذا 5 نمازیں پڑھنا اس کے بغیر تو بالکل چارہ نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ سنت اور نوافل ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ سنت اور نوافل ادا کرنا، ویسے تو سنتیں بھی نوافل ہی ہیں۔ نوافل کا مطلب یہ ہے فرضوں سے جو زائد عبادت ہے، وہ خاص سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یا نوافل ہے، تراویح ہے، جو بھی ہے وہ ساری کی ساری نوافل ہی ہیں اصل میں، لیکن علماء نے ان کی درجہ بندی کی ہے کہ یہ نفل جو ہے یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے۔ اب جو نمازوں کی سنتیں ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عبادات میں سے سب سے پہلا مقدمہ کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کی فرض نماز میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نفل نمازیں دیکھو، اس کی نفل نمازیں دیکھو، اس سے یہ کمی پوری کرو اگر یہ کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر نفل نماز نہیں ہوگی، سنتیں نہیں ہوں گی، تو فرضوں کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ اس اعتبار سے سنت نفل نماز جو ہے وہ ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اگر ہمارے فرضوں کی کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ سنتوں سے پوری ہو سکے۔ لیکن عام روٹین میں اگر کوئی آدمی کسی مجبوری سے، کسی ضرورت سے سنت چھوڑ دیتا ہے، خواہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ اگر کبھی کبھار کسی مجبوری سے چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، اس لیے کہ اگر عادت بنائیں گے تو پھر قیامت کے حساب میں مشکل پیش آئے گی۔ فرضوں کی کمی کوتاہی جو ہے وہ سنتوں سے ہی پوری ہونی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کفیل کی طرف سے پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن کچھ لوگ داڑھی والوں کو بہت گندا مذاق کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان سے انتقام لینے کے لیے کافی، ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ انا کفینا، ہم کافی ہیں، کا تیرے معاملے میں، المستہزئین، تیرا استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء جو ہے وہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی شامل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سارے کچھ شامل ہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا استہزاء کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استہزاء کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استہزاء کرے، اللہ نے فرما دیا کہ میں اس سے انتقام لینے کے لیے کافی ہوں۔ اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا اپنا معاملہ کیسا ہے۔ جس آدمی کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کو ہدایت پہ نہیں لانا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان پہ قرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا فرمائے، اور بیوی بیمار ہے، اللہ شفاء اور کاملہ عطا فرمائے ان کو۔ اور پھر ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کچھ بھائی درس میں آتے ہیں اور تبدیلی نہیں آئی، داڑھی کاٹتے ہیں اور شلوار کے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، پائچے وغیرہ، اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ میرے کہنے میں بھی کوتاہی ہوگی۔ اگر کسی میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بات کرنے میں، میرے سمجھانے میں، یا میرے بات کرنے کے انداز میں ہی کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو ہے نا اللہ کے دین کی طرف آنا، یہ درجہ بدرجہ ہے، یہ تبدیلی یکدم نہیں آتی، یہ درجہ بدرجہ آتی ہے۔ آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ خود نہ کریں کہ اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ جو آدمی یہاں آیا، ممکن ہے کہ کتنی دفعہ اس کو دوستوں نے کہا ہو کہ تم آؤ، لیکن اس کو آنے کا شیطان نے آنے نہیں دیا، اور وہ کتنی دیر کے بعد اپنے آپ کو تیار کر سکا یہاں آنے کے لیے۔
ایک درجے میں یہ بات بھی قابل حوصلہ افزا ہے، قابل تعریف ہے کہ وہ یہاں آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد ہر انسان کو خود اپنا دیکھ لینا چاہیے کہ آج سے 10 سال پہلے میری کیفیت کیا تھی، کیا واقعی میں ایسا ہی تھا جیسا آج ہوں؟ درجہ بدرجہ یہ قرآن کی جو دعوت ہے، قرآن کی تبلیغ جو ہے اور دین کا معاملہ جو ہے، یہ ایسا نہیں کہ بالکل یکدم انسان میں تبدیلی آئے۔ اگر اللہ لے آئے تو اللہ قادر ہے، لیکن یہ ہے درجہ بدرجہ۔ ایک درجے میں اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کو موقع دیں کہ وہ باقی اصلاح بھی کر سکے۔ اگر ایک آدمی بتاتے رہنا چاہیے، دعوت دیتے رہنا چاہیے، تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ تبدیلی کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایسے درجہ بدرجہ ہے۔ اس کے لیے صبر بھی چاہیے، تحمل بھی چاہیے، اور اس کے لیے بڑی حکمت بھی چاہیے۔ اس لیے اس بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ اپنی اولاد کا معاملہ ہو یا اپنے بھائیوں کا یا دوستوں کا معاملہ ہو۔ اس معاملے میں تھوڑی استقامت چاہیے، صبر اور تحمل چاہیے اور حکمت چاہیے۔ آپ کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ نبی حضرت عمر کی وہ مجلس سے غائب ہو گیا، اور حضرت عمر کو جب احساس ہوا، پوچھا بندہ کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بری سوسائٹی میں پڑ گیا، شراب پینا شروع کر دیا اس نے۔ امیر المومنین تھے، بلا کے اس کو سزا دے سکتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اس کی طرف خط لکھا کہ اچھا لاؤ میں اس کو خط لکھتا ہوں۔ خط لکھا اسے، تنزیل الکتاب میں لا رہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا، یہ آیت لکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے سخت ہے، سزا دینے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ آیت لکھ کے بھیجی اسے، اور آیت لکھنے کے بعد جو حاضرین مجلس تھے انہیں کہا کہ میں نے اس کو خط لکھ دیا ہے، اب تم اس کے لیے دعا کرو اللہ سے۔ جو لوگ یہاں آ گیا یا کسی بھی مجلس میں، یہاں ضروری نہیں کہ یہاں کی بات میں کر رہا ہوں، جو لوگ کسی بھی مجلس میں چلے گیا قرآن سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، اب ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں جانے کی ان کو توفیق عطا فرما دے۔ ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کو اس بات میں ان کو حوصلہ بڑھائیں ان کا کہ اچھا کیا آپ نے یہاں آ گئے، یا کسی بھی درس میں چلے گیا یا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اچھا کیا آپ نے، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور اس کے اگلے درجے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ اس کی یہ کمی بھی کوتاہی پوری کر دیں اور اس عمل کی اس کو توفیق عطا فرما دیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں انڈیا جا رہا ہوں اور شادی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو مبارک کرے ان کے لیے، اور فریقین کے لیے باعث و خیر و برکت بنائے، اور فریقین کو نیکی پہ اکٹھا رکھے۔ بھائی نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بھائی کو اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر اپنے آپ ہو جائے تو پھر نہیں ٹوٹتا، لیکن جو مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے اس صورتحال میں یہ درست ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہترین ہدایت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سیدھی راہ پہ قائم رکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے اللہ نے سکھایا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی لیے اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا مانگتے رہو، اور پوری توجہ سے ترجمہ سے سمجھ کے اس کو پڑھتے رہیں، یہ کافی۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کو نماز میں توجہ سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، یہ انشاءاللہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کے علاوہ باقی دوسری دعائیں مسنونہ ہیں یا قرآن جی کی دعائیں ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف پڑھنا یا تفسیر کے ساتھ؟ قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں، اور وہ بھی درجہ بدرجہ سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آدمی ناظرہ نہیں پڑھا ہوا اس پہ واجب ہے کہ ناظرہ قرآن سیکھے، یہ ہے پہلا درجہ۔ جس نے ناظرہ قرآن سیکھ لیا اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تفسیر اور ترجمہ پڑھے اس کا۔ جس نے تفسیر اور ترجمہ پڑھ لیا اس پہ واجب ہے کہ وہ اس پہ پڑھے ہوئے پہ عمل کرے۔
اور جس نے اس کی تفسیر بھی پڑھ لی اور اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کر دیا، اب اگلا درجہ بھی اس پہ واجب ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ساری چیزیں جب ایک انسان سٹیپ لے لے، ایک درجے میں آ جائے، تو اگلا درجہ خود اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے 8ویں پڑھ لی تو اب واجب ہے کہ خود بخود 9th میں جائیں آپ۔ جب 9th آپ نے پڑھ لی تو واجب ہے کہ اب 10th میں جائیں۔ جب 10th پڑھ لی تو واجب ہے کہ 11th میں جائیں اور 12th میں جائیں۔ یہ سارے درجے جو ہیں یہ وجوب کے ہیں، کسی ایک درجے پہ انسان کو رک نہیں جانا چاہیے۔ لہذا جو ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھے، جس نے ناظرہ پڑھ لیا وہ اگلی کلاس میں جائے، جس نے اگلی کلاس پڑھ لی وہ اس سے اگلی میں جائے، جس نے وہ کلاس پڑھ لی وہ اس سے اگلی کلاس میں جائے، یہ وجوب میں سے ہے۔ ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا علاج کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کے دوست کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا علاج کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں انڈیا جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں گھروں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔